یہ آیت بھی بڑی اہم ترین آیت ہے. اس میں اس کو ذرا ہم اپنے لیکچر سے تھوڑا سا ہٹ کر صرف یہ بتانے کے لیے اس کو بیچ میں رکھا گیا ہے کہ یہ یاد رکھیے کہ جب بیت اپنے مقاصد سے دور ہوگا، بیت والے اپنے مقاصد سے دور ہوں گے، تو وہاں پر نتائج کیا پیدا ہوں گے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عام جو بھی ہے کہ نماز وہ پڑھتے ہوئے سیٹیاں تالیاں بجاتے تھے. ٹھیک ہے، ہم عرض کر چکے ہیں. اب پہلے آیت پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتسديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. عام ترجمہ، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہی تھا، تو اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. ہم نے بتایا تھا کہ صلات میں جب تا جو ہے تا المربوطہ اور تا المفتوحہ، تا المبسوط جسے کہا جاتا ہے، تے جب کھلتا ہے اور تے جب بند ہوتا ہے، جب بند تے آتا ہے وہاں پر حرکات کی صلات آتی ہے، اور جہاں پر تے کھلتا ہے وہاں معاملات کی صلات آتی ہے. اور یہ معاملات تمام تر چیزوں کو کور کرتے ہیں، ایون کے حرکات کی صلات کو بھی. کھلا ہوا تے جو ہے یہ بند تے اس میں سما جائے گا، بند تے میں کھلا ہوا تے نہیں سمائے گا. یہ ذہن میں رکھیں. اب یہاں پر صلات کا تے جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ذہن میں رکھیں. اب قرآن بتا رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، یہ ان کی جو صلات، ان کا یہ جو مل بیٹھنا معاملات کے اوپر بات چیت کرنا جو بھی ہے، تا کے اندر صلات، تا المفتوحہ کے اندر جو بھی معاملات یہ کرنے آتے ہیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، بیت کے پاس، عند البیت، بیت میں نہیں، بیت کے پاس، عند البیت، الا نہیں ہے، ماں سوائے تالیاں بجانے کی، سیٹیاں بجانے کے. اب ایک تو یہ بے وقوفی ہو سکتی ہے کہ تالی بجا کے سیٹی بجا کے جو ہے وہ وقت کا ضیاع، ایک کسی کی تائید ہو سکتی ہے. دونوں صورتوں میں آپ ان مقاصد سے دور ہو گئے ہیں جن کی قرآن بات کر رہا ہے. فذوقوا، میں نے بتایا تھا کہ ذائقے میں اور لذت میں کیا فرق ہوتا ہے. ذائقے کے اندر انسان کا عمل کی مداخلت ہوتی ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم عذاب چکھ لو اپنے کفر، تو اب تم عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا. وہ تو نماز پڑھ رہے تھے بقول ہمارے، وہ کون سا کفر کر رہے تھے؟ ترجمے میں اگر ہم نماز رکھیں گے یہاں پر اس مقام پر، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، اس کو آپ کفر کہیں گے یا کوئی بھی اس کو کفر سمجھے گا؟ یہاں پر صلات کے لفظ کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ قرآن جب تا المربوطہ کو لے کر آتا ہے صلات میں، تو وہ حرکات کی صلات کی بات کرتا ہے، اور جب تا المفتوحہ کو لے کر آتا ہے تو وہ معاملات کی بات کرتا ہے. تو اس آیت کو ہم نے رکھا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ جب ہم لوگ جو ہیں وہ بیت کے مقاصد سے ہٹتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ بات کس طرف چلی جاتی ہے. اچھا جی، بیت کے حتمی نتائج کی طرف ہم جاتے ہیں جی. یہ ایک سورہ قریش بھی اگر لے لیں، سورہ قریش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. ایلاف، الف کے اوپر جب ہم نے بات کی تھی تو اس پر بہت طویل ہماری گفتگو ہوئی تھی. لإلاف، ایلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے. کہ قریش جو ہیں، ایک تو ہم نے بتایا تھا کہ قریش جو ہے یہ قرش سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور یہ کہتے ہیں جمع ہونا کسی چیز کا. قر جہاں پر آئے گا قاف اور رے، قاف نقطوں والی اور رے، قر جب یہ جمع ہوگا تو یہ کہتے ہیں کسی چیز کا قریب آنا، جڑنا، اکٹھا ہونا. قریش وہ لوگ کہ جو بیت اللہ کے ارد گرد رہتے تھے، پھر وہ جب اکٹھے ہوتے تھے ایک جگہ رہنے لگے تو انہیں قریش کہا گیا. قریش، وہاں پر آ کر وہ سب ملے. ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو سفر تھے ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے فلیعبدوا، اب دیکھیں کہ آپ بڑے آرام سے گرمی اور سردی کے سفر، مطلب سردی میں وہ لوگ یمن کی طرف سفر کرتے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف چلے جاتے تھے. تو یہ سفر جو تھا اس میں ان کی سب سے بڑی بچت جو تھی وہ بیت اللہ،
وہ بیت تھا جہاں یہ قریش رہتے تھے. اب قرآن بتا رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو عبادت کرو اس بیت کے رب کی. بیت کی تو ہو نہیں سکتی، بیت کے رب کی عبادت ہوگی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اب وہ رب بیت کے حتمی نتائج، حتمی ترین نتائج قرآن کریم سورہ قریش کے اندر یہ پیش کر رہا ہے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے انہیں، اب بیت کی بات ہو رہی ہے، رب البیت وہ کر کیا رہا ہے بیت کے ذریعے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، اور جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف میں امن بخشا. اب دو نقاط آپ کے سامنے آ گئی ہیں جی، بیت کے دو حتمی نتیجے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ایک کہ بھوک میں کھانا، کہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، یعنی بھوک نہیں ہوگی. بیت اللہ کی بات ہوگی، بیت کی بات ہوگی تو بیت میں بھوک نہیں ہو سکتی، پہلی بات. دوسری بات، خوف میں امن ہوگا، خوف کی حالت نہیں ہوگی، امن کی حالت ہوگی. تو جہاں بھوک نہ ہو، جہاں خوف نہ ہو، وہ بیت اللہ ہے. اور اس سے بھی ایک اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ بیت کے سب سے بڑے نتیجے کو جب ہم دیکھیں گے حج کی صورت میں، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج بیت اللہ کا حتمی پیریڈ ہے کہ جس سے تمام تر مقاصد اور نتائج حاصل کیے جاتے ہیں. ان مقاصد اور نتائج کی آخری اور حتمی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام تر مناسک، تمام تر شعائر، تمام تر چیزیں مکمل کرنے کے بعد جب آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی آخری اور حتمی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں قربانی کرتے ہیں. بیت اللہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے حقوق میں، اپنے حق میں دوسروں کے حقوق کو، دوسروں کے حق کو تسلیم کرنا ہے. وہ جو چیز کہ جسے آپ اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، یہاں چھوڑیں گے، اور دنیا کا ہر انسان چھوڑے گا، وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی، کہ وہ جو چیز آپ سے چھڑوا دی جائے گی، اگر اسے آپ اپنی زندگی میں تقسیم کر جائیں تو اس میں آپ کی بقا ہے. وہ جسے آپ نے طوعاً و کرہن چھوڑ کے جانا ہے یہاں، کہ ہم جمع اس لیے کر رہے ہیں کہ چھوڑ جائیں گے. یہ ایک جملہ یاد رکھیے کہ ہم جمع اس لیے کر رہے ہیں کہ چھوڑ جائیں گے. پورا بیت ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اس کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے. آپ کیا کیا قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اب آپ کو پتا چلے گا کہ بیت اللہ میں قربانی کی یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. اور یہ جو ہم درود میں پڑھتے ہیں نا جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آج آپ کو اس درود کا بھی پتا چل جائے گا کہ قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم تک جب آپ آئیں گے تو ان دو اہل بیت کے درمیان قربان ہونے کی یہ صلاحیت کہیں اور آپ کو دکھائی دی ہے؟ اس سے بڑی امامت اور رہنمائی کہیں اور سے ہمیں ملتی ہے؟ بے شک ہم الحمدللہ صحابہ کے مقام کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کے مقام کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ. لیکن جب ہم درود کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا درود پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن آج چونکہ بیت پر گفتگو ہو رہی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب کہ جسے فرمایا گیا کہ آپ نے سچ کر دکھایا، تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آگے چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آپ آئیں گے
اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تک کا سفر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ کی بیٹی اور پھر آپ کی بیٹی کی ذریت، یہاں پر ذریتوں کی قربانیاں دیکھیے آپ، قطع نظر اس بات سے کہ وہ اس پر بحث مباحثے یا جو کچھ بھی یا جو بھی عقائد کوئی انسان رکھتا ہے، لیکن بیت کی بات جو ہو رہی ہے، جو بیت کی بات ہو رہی ہے، تو پھر یقیناً اہل بیت کی بھی بات ہوگی۔ تو بیت کی بات اور اہل بیت کی بات کرنا اور قرآن کے مطابق کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ اس میں کسی استغفر اللہ صحابہ کی کوئی، ان کے اللہ معاف کرے، کوئی ایسی وہ نہیں، ان کا مقام اپنا مقام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن جب ہم ذریت کی قربانی کی بات کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیے، اور افسوس یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے وہ اہل بیت میں یہ بات ہم منسوب کرتے ہیں محض رسول کریم کے گھر تک، ہم اسے بیت اللہ تک نہیں لے کر جاتے۔ یہ ذریتیں قربان ہوئی ہیں بیت اللہ پر، بیت اللہ کی حفاظت کے لیے۔ آج دیکھ لیجئے، اہل بیت کا ذکر آتے ہی رسول کریم کے گھر کی بات ہوگی، بیت اللہ کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کس طرح قربان ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں، اس درود میں کتنا بڑا راز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میں یہ جو اپنی ذریت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، میں نے اس کو تسکین دی ہے یہاں، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو دیکھتے تو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں آئے ہیں، آپ حضرت ابراہیم کے بعد ایک لمبی خاموشی، اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کی آگے سے ذریت۔ تو یہ قربان ہونے کی یہ سنت جو ہے کہ جس میں اپنی ذریت کے قواعد رکھے جائیں بیت اللہ کے لیے، کہ بیت اللہ کی استقامت کے لیے، بیت اللہ کے مقاصد کے لیے، کہ جس میں انسانیت کو امن بھی ملے، کوئی بھوکا بھی نہ رہے۔ وہ جو ہم نے کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يُطْعِمُهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ عبادت کرو اس گھر کی، کرے گا کیا؟ یہ امن قائم کرے گا، خوف ختم کرے گا، اور بھوکے کو کھانا کھلائے گا۔ تو آج یہاں تک ہم بیت اللہ کو اس مختصر انداز میں کوشش کی ہے کہ یہاں پر بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن چونکہ ٹاپک یہ اتنا بڑا ہے، اتنا موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اب یہ دوسرا ہمارا جو پروگرام ہوگا جی، وہ انشاءاللہ بیت المال کی بنیاد پر ہوگا۔ آج ہم نے بیت اللہ کو جو ہے وہ پیش کیا ہے آپ تمام احباب کے سامنے۔ اللہ کریم آپ سب کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے، اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے، اللہ آپ کے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ ہمیں وہ عظیم ذریت عطا فرمائے کہ جو بیت کے محافظ ہوں، اللہ ہمیں ان اہل بیت کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں بیت کا تحفظ ہو، جس میں امن کی ضمانت ہو، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں بیت اللہ کی بنیاد ہو، جس میں جس میں بیت المال کی بنیاد ہو۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا کرم و رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔